بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر میری گزارشات سننے کے لیے وقت نکالا۔ ماہ محرم دین اسلام کی عظیم کامیابی کا مہینہ ہے، جو ظلم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، بربریت کے خلاف نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے قلیل اصحاب جو 72 کی تعداد میں تھے، بہت کم تعداد کے ہوتے ہوئے انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا، ظالم کے خلاف قیام کیا اور یزید کو اور یزیدیت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے رہبر ہیں۔ یہی سبب ہے کہ پوری دنیا میں، دنیا کے تمام ممالک میں، دنیا کے ہر رنگ، نسل اور مذہب کا انسان نواسے رسول امام حسین علیہ السلام سے اپنی عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور جیسے ہی قمری سال کا آغاز ہوتا ہے، محرم کا چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا غم میں ڈوب جاتی ہے۔ پاکستان ماتم کی کیفیت بن جاتی ہے، ہر گھر کے اندر رونے کی آوازیں آتی ہیں، ہر گھر کے اندر گریے کی آوازیں، نوحوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بسنے والے شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہاں تک کہ ہمارے غیر مسلم بھائی، چاہے وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، مسیحی ہوں، سب کے سب مل کر محسن انسانیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، مجھے تعجب ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس دفعہ مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ فرسٹ محرم کو جب پوری قوم، پوری امت غم میں ڈوبی ہوئی تھی، ہمارے گھروں کے اندر ماتم بپا تھا، پوری قوم کی آنکھیں اشکبار تھیں اور پوری امت مسلمہ جب رو رہی تھی نواسے رسول کے غم میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ شہباز شریف نے کس کو مبارکباد دی۔ شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کو اس طرح کی مبارکباد دیتے ہوئے۔ جب آپ کی قوم ڈوبی ہوئی ہو، غم کے اندر رو رہی ہو، ماتم ہو، اور گھر کے اندر آپ کو زیب نہیں دیتا۔ شہباز شریف صاحب، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، کم از کم اپنی کرسی کی لاج رکھ لیتے۔ آپ نے ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں اپنے اس طرح کے بیان کی معافی مانگنی چاہیے قوم سے۔ دل آزاری کی ہے اس نے پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی، نہ فقط مسلمانوں کی، پوری پاکستانی قوم کی اس نے توہین کی ہے۔ آئندہ اس طرح کی کسی رویے کی ہم امید نہیں رکھتے، کسی حکمران کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ اگر تعزیت اور تسلیت کے دو بول نہیں کہہ سکتے تو انہیں مبارکباد دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں محرم کے مسائل کی طرف آتا ہوں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، پاکستان کے اندر حکومت اور انتظامیہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عزاداروں کے لیے، ذکر حسین علیہ السلام کے لیے، نواسے رسول کی یاد میں ہونے والی مجالس اور عزاداری کے لیے انتظامات میں تعاون کرے۔ انتظامات کے اندر عزاداروں کے ساتھ ان کا مکمل تعاون ہونا چاہیے۔ لیکن بہت بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں بسا اوقات ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلسل رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ سال اور اس سے گزشتہ سال، گزشتہ 2 سالوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں FIR درج ہوئی ہیں، ہزاروں مقدمات درج ہوئے ہیں عزاداروں کے خلاف۔ یہ میری مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ پاکستان میں بسنے والے عاشقان اہل بیت دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، برابر کے شہری ہیں۔ ہم اس ملک کے وارث ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے آپ ہمارے خلاف مقدمات درج کریں۔ مقدمات درج ہوتا ہے مجرموں کے خلاف، جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب جرم کرتا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس SHO کو جو کسی عبادت کرنے والوں کے خلاف عبادت کے جرم میں مقدمہ جہاں درج ہو۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یزیدی فکر موجود ہے، یزیدی سوچ موجود ہے انتظامیہ کے اندر، خصوصاً پنجاب کے اندر۔ پنجاب کے حکمرانوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس رویے پہ جس پہ پورے ملک کے عوام کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ لیکن سندھ کے اندر بھی آج 2 محرم ہے، مختلف شہروں سے، مختلف ضلعوں سے ہمیں شکایتیں آ رہی ہیں۔ ضلع شکارپور کے اندر
مختلف شہروں کے اندر، مختلف ضلعوں کے اندر دادو سے مختلف جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں. کہیں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ سبیل آپ نے کیوں لگائی ہے، یہ نئی سبیل آپ نے کیوں لگائی ہے. میں سوال پوچھتا ہوں، کون سے مذہب میں اور کون سے قانون میں پانی پلانا جرم ہے؟ آپ مجھے وہ پاکستان کا قانون تو پڑھ کے سنائیں. میں اس پاکستان کا ایک معزز شہری ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے انتظامیہ سے، اپنے حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قانون کی شک آپ بتا دیں جو شک یہ بتاتی ہو کہ کسی پیاسے کو اس شدت گرما میں، گرمی کی اس شدت میں اگر کوئی پانی پلاتا، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے کسی کے پانی پلانے سے؟ آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے، آپ ایک جگہ پہ ہم سبیل لگا، 10 جگہوں پہ آپ سبیلیں لگا دیں، آپ پورا سال پانی پلاتے ہیں. ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ فلاں مسلک والا، فلاں فرقے والا کیوں لوگوں کو پانی پلاتا ہے. پانی پلانا کب سے جرم بن گیا ہے؟ یہ عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے پانی پلانا. لہٰذا اس طرح کے جو غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات ہیں اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. عزاداری اگر 4 دیواری میں ہو، اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن ہمیں قبول نہیں ہے. میں فقط ضلع جیک آباد کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے کسی بھی علاقے میں 4 دیواری کے اندر مجلس حسین بپا کرنا، 4 دیواری کے اندر ذکر حسین کرنا، 4 دیواری کے اندر کوئی بھی عبادت کرنا کسی قانون کی زد میں نہیں آتا. میں پاکستان کا شہری ہوں، میں جب چاہوں اپنے گھر کے اندر مجلس حسین کر سکتا ہوں. مجھے کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی 4 دیواری کے اندر، اپنے مدرسے کی 4 دیواری میں، اپنی امام بارگاہ کی 4 دیواری میں مجلس. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کو جرت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ مجلس کیوں کی؟ پورے پاکستان کے اندر ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں، ایسا قانون نہ بنائیں جس قانون کے ہم اپنے پاؤں تلے روندنے پر مجبور ہو جائیں.